جب آپ کے روابط ہوتے ہیں نا ممالک کے درمیان تو یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. خفیہ کس سے رکھی گئی خان خان کی، تو اس بیان کی زیرو ویلیو ہے. پاکستانی میڈیا کس طرح عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے ایک عام ورکر سے لے کے اس کی لیڈرشپ تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے اسرائیل اور پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی میڈیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ آ رہی تھیں. ابھی پھر ایک جو خبر ہے وہ زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک اسرائیلی ٹی وی چینل ہے جس کو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مبشر لقمان نے انٹرویو دیا تھا، i224 کچھ اس طرح کو اس کا نام ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے اسرائیل کا ایک خفیہ دورہ کیا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں. عوام کے ریئیکشن سے ڈرتے ہیں، خاص کر پاکستان کے علماء سے ڈرتے ہیں. ان کا اپنی اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں. اگر جس نے نہیں بھی کی ہے کوشش، جس حکومت میں بھی ہوئی ہے، اس میں ابھی یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بھئی نواز شریف نے بھی اپنا ایک وفد بھیجا تھا جنرل مشرف کے دور میں. جو قصوری صاحب ہیں جو وزیر خارجہ تھے، اس نے بھی ترکی میں ملاقات کی تھی کچھ اسرائیلی وزراء سے. تو کوشش تو سب لوگوں نے کی ہے، یہ حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن یہ عوام سے ڈرتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کے پاس ایک تھوڑا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کر کے آ رہی ہے. پلیز اگر آپ 10 منٹ ٹائم نکالیں گے دیکھیں گے تو بھی سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ آپ لوگوں کو نہیں آئے گی. ابھی زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے. زلفی بخاری کون ہے؟ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ تو کوئی اسرائیل کا لیگلی وزٹ نہیں کر سکتا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے. وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس ڈول نیشنلٹی ہوگی، وہ آدمی اسرائیل کا دورہ کر سکتا ہے. اور زلفی بخاری کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے. سب سے پہلے تو عمران خان کے جو بیان ہیں کہ وہ 3-4 بار واضح کہہ چکے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا. اس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس بیان کو 1 منٹ کے لیے آپ سائیڈ میں رکھ لیں، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. اور یہ جو زلفی بخاری ہے یہ وہ شخص ہے، اس کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے. ایک تو اس کو چائنا میں ایک میٹنگ سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ چائنا نے بولا تھا کہ ہم جو امریکہ کا وفادار ہے ہم اس کو میٹنگ میں نہیں بٹھا سکتے. اس کے بعد یہ وہ زلفی بخاری ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیٹی ہے اور اس کا ایک داماد ہے، اس کا بہت قریبی دوست ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکی وہ صدر ہے جو سب سے زیادہ اسرائیل کا وفادار ہے، اور اسی نے پوری جو عرب کو اس حد تک پہنچایا ہے اسرائیل کے ساتھ. جیسے کہ اس نے لاسٹ دنوں میں اسرائیلی اس نے دورہ کیا تھا، سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. وہ بھی پوری جو کوشش تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری جو اس کے ادوار دن چل رہے ہیں، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. تو زلفی بخاری کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے ڈول نیشنلٹی والوں کے خلاف تھے. آپ کو معلوم ہے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک تقاریب میں کیا بول رہے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو ڈول نیشنلٹی سے کیا پرابلم ہے. اس کو اوورسیز کا نام دے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں پیسہ لے کے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یعنی کہ اس نے یو ٹرن لیا تھا ڈول نیشنلٹی والے کے، اور اس کے جتنے بھی مشیر ہیں وہ زیادہ تر ڈول نیشنلٹی ہیں. تو زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے اور وہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے. اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی میڈیا نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی صدر پومپیو سعودیہ کے دورے پہ آئے تھے، نیوم جو سٹی بن رہی ہے اس میں اس کا ملاقات ہوئی تھی سعودیوں سے، تو آج تک سعودیہ نے اس کی تصدیق نہیں کی، تردید ہی کرتا آ رہا ہے کہ بھئی نہیں وہ نہیں آئے. تو ابھی تک زلفی بخاری نے بولا کہ بھئی میں نہیں گیا ہوں، عمران خان صاحب نے بولا کہ بھئی کوئی بھی نہیں گیا ہے. حالانکہ اس خبر کو جو ڈاکٹر شاہد مسعود ہے وہ 1 ہفتہ پہلے بریک کر چکا ہے.
جس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا جو شہباز گل صاحب، اس نے بھی ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے یا جو زلفی بخاری ہے اس کی بات کے اوپر یقین کریں یا اسرائیلی میڈیا کی بات کے اوپر یقین کریں۔ تو ہم کو سب لوگ یہی بولیں گے کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ آپ اسرائیل کی جو ہم ان کی کیوں مانیں، ہم عمران خان صاحب کی مانیں گے یا پاکستان کے جو وزراء ہیں، جو زلفی بخاری ہے جس کا نام اولا ہے، ہم ان کی مانی چاہیے۔ اسرائیلی تو یہودی ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کی تو ہم بات کیوں مانیں؟ وہ کیا جھوٹ نہیں بول سکتے؟ تو یہ کامن سوچ ہر آدمی کی یہی ہے، لیکن اس کی حقیقت اگر آدمی دیکھے تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ عمران خان صاحب کا جب نواز شریف کا دور تھا تو نواز شریف کی جب کچھ خبریں، کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا نواز شریف کی کرپشن کی خبر جب وہ بریک کرتے تھے تو پی ٹی آئی کے ایک عام ورکر سے لے کے اس کی لیڈرشپ تک میڈیا ٹاک شو میں ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب پاکستانی میڈیا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو سیاست کر رہے ہیں، آپ کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا خبر بریک کر رہا ہے، آپ ان کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب کے قول ہے کہ بھئی ادھر تو بہت اچھا قانون ہے، ادھر تو بہت جلدی انصاف مل جاتا ہے، تو نواز شریف اس انٹرنیشنل میڈیا کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتا، ان کے خلاف کوئی کیوں کیس نہیں کرتا ہے، رپورٹ کیوں نہیں کرتا ہے کہ بھئی آپ کیوں غلط خبر بریک کریں؟ تو ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی بھی وزراء نے، کسی بھی اس کے رکن نے، کسی بھی وزیر اعظم نے یا کوئی بھی وزیر نے کسی ٹاک شو میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اسرائیلی میڈیا کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، کیونکہ یہ پاکستان میں بڑا احساس مسئلہ ہے، اس کی عمر پاکستان میں انتشار پھیل سکتا ہے، تو اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی کیس کریں گے کہ بھئی آپ نے غلط خبر کیوں بریک کی ہے۔ ابھی تک کسی پاکستانی پی ٹی آئی کے اس نے نہیں کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کس طرح عوام کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ ایک اینکر ہے، اس کی میں آپ کو ویڈیو کلپ سٹارٹنگ میں تھوڑا سنایا تھا، ابھی میں اینڈ میں جا کے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اسرائیل کا دورہ تو مشرف دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی 10 سال پہلے بھی جو پاکستان کے کئی لوگ ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈپلومیٹک مسئلہ ہے، یہ چلتے رہتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی تھی، معاہدہ ہو گیا، روس کا اس نے حوالہ دیا جکن۔ بھئی ڈپلومیٹک کس کو کہتے ہیں؟ سفارتی تعلقات جس کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے، جن کو ہم نے مانا ہی نہیں، اس کے وجود کو بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کیسے؟ اس کے ساتھ بات چیت کیسے؟ یہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ بھئی مشکل نہیں، جب ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پورا عوام کے اندر ایک سوچ پیدا کی جائے، کیسے لوگوں کو مائنڈ چینج کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک مثال کرنے کو ان کو ایک کسی کام کے لیے ان کو آہستہ آہستہ تیار کیا جاتا ہے، جیسا سعودیہ کر رہا ہے کہ سعودیہ نے تو پہلے دن سے ہی، آج سے 3-4 سال پہلے اس کا نیوم پروجیکٹ شروع ہوا، وہ اسرائیل کا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے کافی صحافیوں نے ویڈیو بنا دی ہے، مجھے اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سعودیہ تو بہت پہلے تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کو، لیکن وہ اعلان آفیشلی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ عوامی ری ایکشن چیک کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستانی میڈیا میں بار بار اسرائیل کا ذکر کرنے سے وہ پاکستان کا چیک کر رہے ہیں، ٹمپریچر عوام کا چیک کر رہے ہیں کہ یہ ری ایکشن کیا آتا ہے، سخت ری ایکشن آتا ہے، کیا اس کو ہم پاکستانی گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے؟ اگر وہ کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ ایکشن لیں گے، اگر نہیں کر سکتی ہے تو وہ بولیں گے بھئی ہم ایسا نہیں کرتے۔ باقی دوسری جو حکومت کے پٹھو صحافی حضرات ہیں، جو حکومت کے اپنے میڈیا چینل ہیں، جو یوٹیوب چینل ہیں، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ عوام کو کس طرح مس گائیڈ کر رہی ہے کہ دیکھو جی، اگر عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا اس کا پروگرام ہے تو وہ سعودیہ کو $1 ارب کیوں واپس کر رہا ہے؟ سعودیہ پریشر ڈال رہا ہے، جیسے کہ عمران خان نے خود بولا تھا کہ میرے اوپر پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو اگر عمران خان کو تسلیم کرنا ہوتا تو وہ سعودیہ کو پیسے کیوں واپس کر دیتا؟
یہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، عوام کو ایک غلط دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انہی دنوں میں مبشر لقمان کا پروگرام دیکھو، اس کے بعد حامد میر کا دیکھو، دبے لفظوں میں رؤوف کلاسرا ہو گیا، حسن نثار ہو گیا، ابھی میرے کو صحیح وہ صحافی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، میں خود اس کا پروگرام سنا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ بھائی اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو ڈائریکٹ کرو، سعودیہ کو بیچ میں کیوں لانا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کی حیثیت اسرائیل کے سامنے تب واضح ہوگی جب آپ ان کو بغیر کسی دباؤ کے سپورٹ کرو گے۔ اگر آپ سعودیہ یا عرب کنٹری کے سپورٹ میں آ کے اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر آپ کی ویلیو نہیں ہوئے گی اسرائیل کے سامنے۔ اگر آپ نے اپنی اسرائیل کے سامنے اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر آپ کو کسی ملک کے دباؤ میں آ کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اگر آپ واپس کر دیا تو بھئی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کرے پاکستان کے نہ کریں، اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسا نہیں۔ اگر ہوگا تو وہ سب جیسا کہ ایک روایتی طور پہ بول رہے ہیں صحافی کہ جی اس سیاستدان کی یا اس حکمران کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی پاکستان میں جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ کیوں بھائی نہیں رہے گی؟ وہ اسی اپنی حیثیت کو برقرار کرنے کے لیے تو بار بار میڈیا میں یہ ذکر آ رہا ہے اسرائیل کا۔ ایک عوام کی سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، عوام میں ایک نرمی پیدا کی جا رہی ہے، جیسا کہ سعودیہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ایک کلوز اپ کرنے کے لیے سعودی علماء سے بیان دلوایا گیا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ یہودیوں کے حق میں بیان دیں، اسرائیلیوں کے حق میں بیان دیں، عوام میں ایک نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ بیان کیا۔ تو پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، یہ مت سوچو۔ باقی رہ گئی عمران خان صاحب کی نہ تسلیم کرنے کی بات کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے، تو عمران خان کے یوٹرم ہر آدمی کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن جس کا وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا سب سے پہلے وہی کام کرتا ہے، اور وہ کیا بولتا ہے کہ یو ٹرن لینے والا سب سے اچھا لیڈر ہوتا ہے۔ اس کی تو میری کم از کم میری نظر میں عمران خان صاحب کی تو اس بیان کی زیرو ویلیو ہے۔ ہاں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کے اوپر اندر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس کی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بالکل زیرو میں نے رکھتے ہیں کہ میں جی اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو دوستو یہ پاکستان میں یہ کوشش ہو رہی ہے۔ جو قصوری صاحب تھے اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ جب میں ترکی میں اسرائیلیوں سے ملاقات کی مشرف کے دور میں 2005 میں غالباً، تو اس کو خفیہ رکھا گیا۔ کس سے خفیہ رکھا گیا؟ وہ آفیشلی ملاقات تھی، پرویز مشرف کی مرضی سے ملاقات تھی، ملاقات کرنے والا کون ہے؟ فارن منسٹر ہے، تو خفیہ کس سے رکھی گئی؟ آپ سے اور میرے سے، پبلک سے خفیہ رکھی گئی۔ اور اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ علماء اکرام سے، کیونکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اصلی پاکستان کا چہرہ، اصلی پاکستان کا مقصد، صحیح ڈائریکشن علماء اکرام دینے والے ہیں۔ یہ کوئی سیاستدان پاکستان کے نہ اسلام کے وفادار نہیں ہے۔ اور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ اور وہ کتاب میں پڑھا کہ بھئی شاہ محمود قشیری نے وجہ جو لکھی تھی خفیہ رکھنے کی، اس میں علماء اکرام کا نام مینشن کیا تھا۔ دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دینا، اور میرے چینل ملک انفو 24 کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔